اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ سوال ہے تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ سوال ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ چھ غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسریان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ ابو العاص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط قیصر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ وہ آتش پرست تھے۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ بس شکن کے لقب سے مشہور ہوئے۔
سوال ہے صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے افریقہ کو۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ کعبہ کے معنی کیا ہیں؟ ٹیلا۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب ہے اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ سوال ہے کون سے پیغمبر کی بیوی کافرہ تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں لیکن ایک نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ جواب ہے نیک اعمال۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ لوہے اور تانبے کی۔ سوال ہے یہودی کس درس گاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے؟ اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے بیت المدارس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال ہے 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے،
حدیبیہ نام کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 12-13 میل۔ سوال ہے آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ سوال ہے بازنطینی سلطنت کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے ہرکولس۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں بولیاں سکھائی تھی؟ جواب ہے 72 زبانیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کورس کے بادشاہ۔ سوال ہے حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ سوال ہے ختنہ کی سنت کس نبی نے جاری فرمائی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟
19 فرشتے۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور سورت کس چیز پر لکھی گئی؟ جواب ہے کھجور کے پتوں پر۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ کس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ سورہ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر وہ خود تھیں؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر کے طور پر کیا دیا؟ انس نے جواب دیا ان کی مہر وہ خود تھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا تھا۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ جواب ہے وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب ہے شہد کی مکھی کا۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی نشانی ہے؟
اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نماز یا قرآن پڑھنے کے دوران اکثر نیند بہت آتی ہے، تو کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر ہی آتی ہے۔ جب اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو نیند آتی ہے، کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کانٹوں پر نیند نہیں آتی، پھولوں پر آ جاتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ پھول رحمت کی علامت ہے اور کانٹے مصیبت کی علامت ہے، تو نیند ہمیشہ رحمت اور سکون والی جگہ پر آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت عورت کے جسم کے کس حصے سے شیطان کھیلتا ہے؟ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر اپنے بالوں کو گھر میں کھولتی ہے یا پھر کھلے چھوڑ کر سوتی ہے تو شیطان اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث یا اقوال سلف میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ایسی بات کے پیچھے مت لگ جس کے متعلق تجھے علم نہیں ہے، یقیناً سماعت، بصارت اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ موت سے 24 گھنٹے پہلے جسم کا کون سا حصہ کالا ہو جاتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ موت سے کچھ دیر پہلے تقریباً ہر انسان کو دل میں درد محسوس ہوتا ہے، اور اس کے دل کے پٹھوں پر داغ وغیرہ بھی نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دل کا درد کسی کو زیادہ تو کسی کو معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موت سے 24 گھنٹے پہلے انسان کو بھوک نہ لگنا، دنیا میں دل کا نہ لگنا اور بھاری پن سا بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کسی کی ایسی حالت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا، بتائیں اس کو کون سا کتاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔ سوال ہے، اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ آسمان سے سب سے پہلی کون سی دھات اتری؟ لوہا۔ سوال ہے، انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار، یعنی مدد کرنے والا۔ سوال ہے، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بدعہدی کی تھی؟ جواب ہے احد میں۔ سوال ہے، جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے 40 بچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، بتائیں پہلی کو دی تھی یا دوسری بیوی کو؟ پہلی بیوی کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟
آپ علیہ السلام ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ سوال ہے، حضرت عمار کی والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلامی خاتون ہے، کس کافر نے برچھی ماری؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت تک بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 430 برس۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال ہے، خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ سوال ہے، زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے کس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ سب سے پہلے سجاہ بنت سوید نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا میں فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں، کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں، کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتشت مذہب کے لوگ۔ سوال ہے، کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ واضح ہو کہ اس قبیلے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی تھی۔ محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال ہے، مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب ہے یوم عرفات۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رباح ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔